بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیرات کرو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نماز۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا
اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ حکم اس لیے بھی یاد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیراتی کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔